محبت رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا حضور سے تو پتھر بھی محبت کرتے ہیں۔ کسی کو میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ میں دلوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا۔ حضور سے تو پتھر بھی محبت رکھتے ہیں، اور پھر حضور کی کریمی کا یہ عالم ہے کہ اگر پتھر بھی حضور سے محبت کرے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ بعض سینوں میں پتھر دھڑک رہے ہیں اور بعض جگہوں پہ عالم یہ ہے کہ پتھر دلوں سے بھی زیادہ نرم دھڑک رہے ہیں، حضور سے محبت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی کہتے ہیں کہ قال صعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی احد، کہتے ہیں کہ ایک باری حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد کے پہاڑ پر چڑھے، ومعہ، اور آپ کے ساتھ تھے ابو بکر و عمر و عثمان، صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں۔ اب جب پہاڑ نے نبی کی اور اصحاب کی قربت کو پایا تو لذت قربت سے، لذت قربت سے، لذت وصل سے، فرجف بہم، تو پہاڑ رقص کرنے لگا۔ پہاڑ ہوئے 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 پتھر رقص کرنے لگے جب ان پہ حضور کے قدم پڑے، پتھر رقص کرنے لگے۔ تو جب یہ بات ہوئی اور پیغمبر کا انداز دیکھیں، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ، حضور نے اپنی نازک مقدس ایڑی پہاڑ کے اوپر ماری، فرمایا اثبت، ٹھہر جا، اثبت، ٹھہر جا۔ یعنی وہ جب پہاڑ رقص کرنے لگا، وہ پہاڑ لذت آشنائی سے، لذت قربت رسول سے رقص کرنے لگا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہاڑ پر اپنی ایڑی کو مارا اور فرمایا اثبت، یار ذرا ٹھہر جا، احدن، اے احد کے پہاڑ۔ اچھا یہ پہاڑ حضور کی باتیں سنتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، یہ پہاڑ حضور کی باتیں سنتے ہیں۔ رات میں ایک جگہ کہہ رہا تھا کہ ایمی کھیڑ تماشا نہ سمجھی، بڑا بھار عشق دی پانڈ دائے، ایمی کھیڑ تماشا نہ سمجھی، بڑا بھار عشق دی پانڈ دائے، ولی اللہ دلانو انج پیا صاف کرے جمیں دھوبی پیا کپڑے چھنڈ دائے۔ تو پہاڑ لرز رہے ہیں اور پیغمبر ایڑی سے اثبت، ٹھہر جا گئی۔ کسی نے کہا کہ میرے نبی نو آکھی نہ اپنے جیا، پہلا اپنے گریبان وچ نظر پاتے سہی، میرے نبی نے فلک تو چند لایا، تو دیوار تو چیڑی لا کے وکھاتے سہی۔ ادھر تو مکھیاں ہمارا کہنا نہیں مان رہی، ہزار کوشش کرتے ہیں کہ ناک پہ نہ بیٹھے مگر بیٹھ، اور ادھر عالم یہ ہے کہ پہاڑ لرز رہے ہیں اور سرکار قدموں سے کھڑا کر رہے ہیں۔ پھر ایک مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بھی عالم بچپن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کی طرف نکلے اور مختلف اصحاب بھی تھے، اور ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا اور اپنے کجاوے کھول ڈالے۔ تو جب کجاوے کھول ڈالے وہاں پہ ایک عیسائیوں کا راہب تھا، اس نے جب یہ کجاوے کھولتے ہوئے دیکھا تو وہ چلتے چلتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک آ گیا، فآخذ بید رسول اللہ، تو آ کر اس نے رسول اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ابھی بچپن رسول ہے، سبحان اللہ۔ کجاوے کھل رہے ہیں اور راہب نے آ کے کیا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا، وَقَالَ هَذَا سَيِّدُ الْعَالَمِينَ، اور کہا کہ یہ شخص تمام
جہانوں کا سردار ہے، اور کہا کہ ھذا رسول رب العالمین، اور یہ شخص تمام جہانوں کے رب کا رسول ہے۔ ہماری اسلامیات کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضور کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور ادھر راہب کے علم کا یہ عالم ہے کہ اس نے بچپن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے۔ اچھا، اس کو پتا ہے کہ یہ رسول اللہ ہے، تو کیا رسول اللہ کو خود معلوم نہیں کہ میں کون ہوں؟ اسلامیات کی کتابوں والوں سے یہ میرا سوال ہے، نصاب میں بھی ایسی باتیں۔ تو جب یہ بات ہوئی، فَقَالَ لَهُ أَشْيَاخُ مِنْ قُرَيْشٍ، تو قریش کے بڑے بڑے لوگوں میں سے بولے، ما علموں کا، انہوں نے کہا راہب جی آپ کو کیسے پتا چلا یہ اللہ کا رسول ہے؟ کہا فَقَالَ إِنَّكُمْ حِينَ أَشْرَفْتُمْ مِنَ الْعَقْبَةِ، کہ جب تم وادی عقبہ کی طرف بڑھے، لم يَبْقَ شَجَرٌ، تو کوئی بھی درخت نہیں تھا، ولا حجر، اور کوئی بھی پتھر نہیں تھا، الا خر، گرتا جاتا تھا، ساجد، اور اس بندے کو سجدہ کرتا جاتا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے یہ عالم دیکھا کہ درخت ہو کر گر رہے ہیں اور پیغمبر کو سجدہ کر رہے ہیں، اور پتھر ہو کر گر رہے ہیں اور پیغمبر کو سجدہ کر رہے ہیں، اور پتھروں کے حق میں بول رہا ہوں، پتھروں کے حق میں بول رہا ہوں۔ مزید کہا وَلَا يَسْجُدَانِ إِلَّا لِلنَّبِيِّ، اور یہ درخت اور پتھر کسی کو سجدہ نہیں کرتے مگر یہ فقط نبی کو سجدہ کرتے ہیں۔ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ فقط نبی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ایک مقام پہ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ قال كنا مع رسول اللہ، ایک باری اللہ کے رسول ہمارے ساتھ تھے، بمکہ تھا، مکہ کے اندر، فخرج فی بعض نواحیها فما استقبلہ شجر ولا جبل الا قال السلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ ایک باری ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر کر رہے تھے مکہ کی بعض وادیوں کے اندر، کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ درخت بھی اور پتھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سلام بھیج رہے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ۔ تو پتھروں کو بھی پھر پتا، تو بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بوست کی راتوں میں، کہتے ہیں مکہ میں ایک پتھر اب بھی ہے اور میں اس کو جانتا ہوں، جب میں راتوں میں نکلا کرتا وہ پتھر مجھے سلام کہا کرتا۔ پتھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا کرتا؟ سلام کہا کرتا۔ اور یہ جب فتح مکہ ہو گیا نا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ مکہ میں داخل ہوئے، تو کہتے ہیں کہ فی البیت و حول البیت 360 صنما، عین کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت پڑے تھے۔ کتنے بت پڑے تھے؟ 360 بت پڑے تھے۔ تو عباد من دون اللہ، کہ لوگ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب داخل ہوئے نا حضور اللہ کے گھر کے اندر، کالا تو بتوں سے بولے، سبحان اللہ، بلکہ کفار کے خداؤں سے بولے، بتوں سے بولے اور کفار کے خداؤں سے بولے۔ فَأَمَرَ بِهَا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے بتوں کو، کفار کے خداؤں کو حکم دیا، فَكَبَّتْ كُلُّهَا لِوَجْهِهَا، اور سارے کے سارے بت اپنے
قدموں میں. سبحان اللہ. ہائے ہائے کفار بتوں کو سجدے کریں اور بت حضور کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک مقام پر عالم یہ ہے، ایک پتھر اور پڑا ہے، اس کا نام ہے حجر اسود. سنا آپ لوگوں نے؟ ایک باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پتھر کے قریب گئے تو عمر بھی پتھر سے بولے، عمر بھی پتھر سے بولے، کہنے لگے جب وہ بوسہ دینے لگے یقبل الحجر ویقول واللہ. جب حضرت عمر اس حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو کہنے لگے، سنیے گا عمر کا جملہ، کہنے لگے کہ انی بے شک میں عمر لا اقبلو کا، میں تجھ پتھر کا بوسہ نہیں لیتا، میں تجھ پتھر کا بوسہ نہیں لیتا. وَأَنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ. عمر بولے اور میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ تم تو فقط ایک پتھر ہو. حجر اسود کے بارے میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے؟ تو عمر نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا بوسہ لینے کو تیار نہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم تو فقط ایک پتھر ہو، اور پتھر بھی ایسے کہ لا تضر ولا تنفع. اور تمہاری تو بات یہ ہے کہ نہ تم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو. میں تمہارا بوسہ نہیں لیتا، پر لیتا کیوں ہوں؟ بلولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلک ما قبلتک. اگر اللہ کے رسول نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا تو میں عمر نے بھی تیرا بوسہ لینا کوئی نہیں تھا، کیونکہ تو فقط ایک پتھر ہے، نہ کسی کو فائدہ دے